اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند گزارشیں ہیں جو بڑی ضروری سمجھا اصلاح کے لیے۔ ساتھی ماشاءاللہ پرانے بھی ہیں اور نئے بھی ہیں، تو یہ ضروری سمجھتے ہوئے میں چند گزارشات کروں گا۔ برائے مہربانی ان پہ غور بھی کرنا اور عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور رب کریم ہمیں جماعت کے ساتھ جوڑے رکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ہماری جماعت میں الحمدللہ شروع میں یہ کشف و کرامات جو ہیں یہ طرہ امتیاز تھا، اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی خاص شفقت تھی کہ ساتھیوں پہ توجہ ڈالتے تھے، توجہ دیتے تھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ آنکھ جس میں استعداد ہوتی تھی اللہ نے رکھی ہوتی تھی تو وہ کھل جاتی تھی قلب کی آنکھ، تو وہ مشاہدے کر لیتا تھا۔ لیکن ایک چیز کنفرم ہے، طے ہے کہ اس میں کوئی اختیارات کسی شخص کا نہیں ہوتا۔ کوئی اگر چاہے صاحب کشف کہ میں ہر وقت ہی کچھ دیکھ لوں تو ناممکن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے اور شیخ کی توجہ آئے اور اللہ چاہے تو کچھ نظر آ جائے تو آ جائے، ورنہ اس میں اختیارات ایسے نہیں ہیں کہ وہ ہر وقت ہی کچھ دیکھ لے۔ اور شیخ کی توجہ اور اللہ تعالیٰ کا کرم تو ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اگر پڑ گئی کسی پہ استعداد تھی تو ایک ہی نظر میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کے قلب کی آنکھ کھل گئی۔ لیکن تجربے میں آئی یہ بات انتہائی نقصان دہ تھا یہ۔ پھر اس کے بعد کافی عرصہ تک ہمارے حضرت جی بیگ صاحب دعوت و برکاتہم، حضرت جی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پابندی نہیں لگائی، سلسلہ چلتا رہا، ساتھیوں کی آنکھیں کھلتی رہی اور وہ مشاہدات ہوتے رہے ان کو، اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے رہے۔ لیکن اس کے بعد جو نقصان ہوئے، بے پناہ شیطان نے اچک کے لے گیا ان ساتھیوں کو، کشف والوں کو۔ وہی بچے رہے جن کو کخ نہیں نظر آتا، کامیاب ہیں وہ اور قسمت والے ہیں۔ یہ ماری پور میں ایک کمال صاحب ہوتے تھے، وہ شپ یارڈ میں کام کرتے تھے، پرانے ساتھی صاحب جانتے ہیں ان کو۔ اور ان کے ساتھ ایک نعمان لڑکا تھا، اگر ساتھی پہچانتے ہوں تو۔ اس نعمان لڑکے کے نوجوان لڑکا تھا اور اس کے حجابات ہٹ گئے۔ حضرت جی بیگ صاحب باقاعدہ میرے سامنے کئی دفعہ ہوا، اس سے پوچھا اور اس نے باتیں سچی سچی کئی بتلائی۔ بلکہ ادھر ماری پور کے پہاڑوں کے اندر جنات کے برات جا رہی ہے، جنات کو مشاہدہ تھا۔ اس کو جماعت میں نہ رہا، کچھ عرصے کے بعد شیطان اس کو کچک کے لے گیا۔ کشف والوں کو بڑے دھوکے لگتے ہیں تو اس کے نقصانات بھی بڑے ہیں۔ تو آج محسوس اس لیے کیا، ضرورت اس لیے محسوس کی کہ میں بھی دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ اور نیٹ پہ یہ جو سمارٹ فون کہتے ہیں، سمارٹ فون سب کے پاس ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کے پاس بھی ہیں۔ اور اس میں اللہ معاف فرمائے اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہ ہوگی کہ اس میں بھی تصوف و سلوک کے اندر بھی راہزن بیٹھے ہوئے ہیں اور اچک کے لے جاتے ہیں اور ایسے ایسے دعوے کر رہے ہیں کہ نئے ساتھی بیچارے جو ہے وہ چکر میں آنے کے بہت سارے امکانات ہیں ان کے لیے۔ آپ وہ کشفی باتیں کہ جی کشف ہو جائے گا، اور بالکل جی جب بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرائی تو سب کو نظر بھی، ناممکن سی بات ہے بھائی۔ شیخ کی توجہ نہ ہو، استعداد اللہ نے نہ رکھی ہو دل کے اندر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی میں طاقت ہی نہیں اتنی کہ وہ ایسے دکھا دے، اور ہر کسی کو نظر بھی نہیں آتا، اور کامیاب وہی لوگ ہیں جن کو نہیں نظر آتا۔ تو یہ دیکھ کے میں نے ضرورت محسوس کی کہ ساتھیوں کو آگاہ کروں کہ یہ میں یقین مانے مرکز میں بیٹھا ہوں، اس چیز کا گواہ بھی ہوں۔ کامیاب ہے وہ ساتھی، 2 نفر جب موقع ملے شکرانے کے پڑے جن کو کچھ نہیں نظر آتا اور وہ لگے ہوئے ہیں اللہ اللہ کر رہے اور یقین رکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو اسی بات پہ قسم تحدیث نعمت کے طور پہ قسم کھا کے بتلا دوں، پکڑا نہیں ہے نا، اگر بات غلط بھی کرے جھوٹ بھی بولے بندہ تو پکڑا جائے گا۔ تو یہ میں قسم کھا کے یہ بتلاؤں کہ جب ذکر شروع ہوتا ہے تو شیخ کے سینے سے حضرت جی بیگ صاحب
दामत और बरकातहुम के सीने से फैज ऐसे ठाठे मारता हुआ आता है। अब आगे किस्मत है, आता तो है, हर सीने के तक पहुंचता है। अब जिसमें इस्तेदाद है वो जज़ब कर लेता है, जिसमें नहीं है वो उसमें इस्तेदाद निज़ामिया पैदा कर देता है, कुछ ऐसे के बाद वो भी। तो बंदा इतने यकीन रखे, हमारे बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इससे बड़ी और कौन सी बात है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। अब इससे बड़ी नेमत है? तो फिर ये कश्फ व करामत के चक्कर में पड़ना और ये लोगों की बातों में खुदा के वास्ते ना आना, ये शैतान पूरी कोशिश कर रहा है जमात के अंदर तोड़ने की, और जिनको हो जाता है वो तो कामयाब वो हैं जो खामोश रहते हैं, चुप करके बैठे रहते हैं। कभी हुआ बात तो कोई हजरत जी से कर दी और हजरत जी ने इजाजत दे दी, बदला दिया तो ठीक है, वरना खामोश रहे। सारे कश्फ भी सच्चे नहीं होते। उसमें मैं एक छोटा सा वाकया बयान करता हूं। ये इसलिए मैंने सुनाने का मकसद ये था कि नेट के ऊपर और उस पर बड़े दावा कर रहे हैं, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि ये हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह की तसव्वुफ व सलूक की किताबें पढ़ के और दुकानें खोल ली हैं उन्होंने, और जनाब पता पुता है कुछ नहीं, अंदर कख भी नहीं, सीने खाली पड़े हुए और इस्लाही काम लगे हुए हैं, सलूक के रस्ते तय करवा रहे हैं। खुदा का खौफ करो, पकड़ में आ जाओगे, पूछ हो जाएगी तुम्हारी, जब तुम्हारे पास ही कुछ नहीं है क्या किसी को दोगे। हजरत जी बेग साहब ने वाकया सुनाया था, पुराने साथी बैठे हुए जरूर याद आ जाएगा। बड़ा शौक बड़ा होता है इसका कि यार मुझे भी कुछ नजर आए। कई साथी मेरे से भी बातें करते हैं, फोन पे भी पूछते हैं कि जी कुछ कभी तो हमें नजर नहीं करो, खुदा के वास्ते। मैं कहता हूँ वो नफल पढ़ो, अल्लाह के शुक्र करो, बस यकीन कर लो बात पे, शायद की बात में यकीन कर लो ना। हजरत जी जो फरमा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया, यकीन रखो कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों में आपका तज़किरा शुरू कर दिया, तो फिर इससे बड़ी और नेमत कौन सी है। नजर आना बहुत नुकसानदेह है। मैं आपको एक तो वाकया सुनाता हूँ, पहले मैं अपना सुनाता हूँ, फिर इसके बाद मैं हजरत जी का बयान छोटा सा में, ताकि टाइम ना लगे, बैठे हैं जिक्र का तरीका भी बतलाएंगे। और मैं दरखास्त पिछली दफा लताइफ की निशानदेही करके लताइफ के ऊपर जरब लगे और कुव्वत के साथ जरब लगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरा पूरा फायदा हासिल करेंगे हम। मैं कुछ अल्लाह ने करम किया हम पे, हमारे पूरे घराने के ऊपर, आप सबको सुनाया हुआ है, करम हो गया, जमात में आ गए। उसके बाद शैतान ने एक चाल चली, पुराने साथी बैठे हुए हैं, नए साथियों को भी पता ही है कि जमात जो है इसमें इख्तिलाफ बर्पा हो गया। हजरत जी के दो खुलफा एक तरफ हो गए, हजरत जी बेग साहब और हजरत जी शाह साहब, और एक खलीफा जो है इंतकाल कर गया मौलाना अकरम साहब, वो एक तरफ हो गए। अब जमात जो है ये गुलंगों का शिकार हो गई। बड़ा इम्तिहान आया उस दौर में, मैं नए दाखिल हुआ था, पुराने साथी बैठे हैं जिन्होंने बड़ी जनाब इम्तिहान आ गया, बड़ा सख्त किस्म का। अल्लाह ताला ने करम किया कि यहाँ पे अकाबर साथी जिनमें बड़ी हस्तियां, बाबा जी हजरत कादर बख्श साहब और बाबा जी लेठिया ले और बुजुर्ग हस्तियां, मुफ्ती गुलाम समदानी सब, ये बड़ी बड़ी हस्तियां, साहिब बसीरत हस्तियां जो है। तो जमात जो है अल्लाह के फजल व करम से इधर जो रही वो बची रही, और हमें भी धोखा लगा। सबसे पहले सही साहब को धोखा लगा, ये तबूक में थे और आपको पता है उनको भी कशफ होता है, तो उनको धोखा लगा। पहले तो वो एक साल खतूत वगैरह लिखते रहे, फिर उसके बाद उन्होंने जनाब अली मुझे भी कायल कर लिया। मुझे जब कायल किया और मेरे को मिसालें दी कि भाई इस किस्म खतूत लिखे बड़े बड़े, अब मैंने जब सोचना शुरू किया तो शैतान को मौका मिल गया, शैतान हमलावर हो गया। शैतान ने हमला ये किया कि मैं भी चक्कर में आ गया। मैं भी इधर से निकल के, बहुत मेरा तो मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह हजरत बाबा जी से, जमात से, मैं जाके उधर बैठ गया मौलाना अकरम साहब की तरफ, उनके पास चला गया। उनके पास जाने के बाद मैं जरा शार साहब डर डर के सुना रहा हूँ, उनको बेअदबी का पहलू ना निकल आए। बड़ी बड़ी हस्तियां, अल्लाह ताला सबको सबके रहम करे और हम पे खसूसी रहम व करम फरमाए, हमसे कोई ऐसा लफ्ज ना निकल जाए। खैर मैं चला गया। जाने के बाद जनाब अली वो जो सही साहब हैं वो तबूक से कोई साल 2 साल के बाद 3 साल की उनकी डेपुटेशन थी, एयरपोर्ट में डेपुटेशन भी गए, 3 साल की डेपुटेशन थी, वो खत्म हुई, पाकिस्तान आ गए।
جب تک ادھر رہے ادھر ہی رہے اور وہ جناب علی قائد بھی مجھے کرتے رہے. اب کوئی 6-8 مہینے کے اندر پتا چل گیا, سمجھ آ گئی کہ غلطی ہو گئی ہے بہت بڑی. کیوں کہ ظاہری طور پہ بھی پہلے تہجدیں گئی, تہجد کے وقت آنکھ ہی نہیں تھی کھلتی. آج میں جن کی آنکھ نہیں کھلتی خدا شاہد ہے میں ان کو تاکید کرتا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ ذکر کر لو, قوت سے ذکر کر لو, ضربے لگا لو لطائف کے اندر اوپر, انشاءاللہ تعالی یہ لطائف آپ کی آنکھ کھولے گی, آنکھ خود بخود کھلے گی, الارم کے بغیر کھلے گی کچھ عرصے کے بعد. پہلے تو الارم کا پھر خود کھلے گی. لطائف روشن ہو گئے, توجہ تو آ رہی ہے, اس میں کوئی کمی نہیں. ہمارے شیخ کی حضرت جی بیگ صاحب دامت برکاتہم کی توجہ آ رہی ہے, حضرت جی کی توجہ آ رہی ہے, سب مشائخ کی توجہ آ رہی ہے جماعت پوری کے اوپر. اب میں نے جناب سعید صاحب کو خطوط لکھا کہ جی میری تو حالت کچھ ایسی ہو گئی ہے, تو آپ کی کیا کیفیت ہے. اب انہوں نے پہلے تو مجھے ٹرکاتے رہے اور خاطر لکھتے رہے, یار میں آ رہا ہوں پاکستان, آ کے بات کریں گے, ملیں گے, جلیں گے. اب وہ پاکستان آ گئے, کراچی پہنچے. کراچی پہنچے تو پہلے تو میری رودا سنی, میں نے ساری سنائی. میں نے کہا یہ میرا تو اپنا ذاتی فیل ہے, میں ذاتی یا معاملہ کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے. تو اب وہ مجھے کیا کہتے ہیں کہ یار فیوز تو میرے بھی اڑ گئے ہیں, قسم خدا کی کہتے ہیں فیوز تو میرے بھی اڑ گئے ہیں, پریشان تو میں بھی ہوں, کوئی غلطی لگ گئی ہے ہم سے, ہو گئی ہے. تو میں نے خیر کشی باتیں بھی ان سے کی, پوچھا بھی, میں نے کہا یہ سارا کچھ نظر, لیکن ظاہری طور پہ ہماری نمازیں بھی غائب, فجر بھی غائب, پہلے تہجد غائب ہوئی, فجر غائب ہوئی, ذکر غائب ہو گیا, ذکر بھی غائب ہو گیا, صبح بھی نہیں, شام کو بھی نہیں مل رہا جناب علی. اس لیے غائب ہو گیا کہ ہمیں نظر بھی آ رہا تھا, مشاہدہ بھی تھا, دیکھ بھی رہے تھے, اور اسی میں مگن تھے کہ جی پر ٹھیک ہے, نہ بھی کیا تو تب بھی ٹھیک ہے, انوارات آ رہے ہیں, تجلی آ رہی ہے, نہ بھی کیا تب بھی ٹھیک ہے, کر لیا تب بھی ٹھیک ہے, الجھ گئے کام میں. مختصر ایسے کہ اب سعید صاحب کراچی آئے تو مجھے پوچھتے ہیں کہ یار کوئی یہاں پہ کوئی بڑی ہستی مجھے بتلاؤ کہ جس سے میں ادھر کی اس طرف علی مولانا اکرم صاحب علی بڑے ایسی کوئی شخصیت جس سے میں جا کے باتیں کروں چار. میں نے بتلایا جی, میں نے کہا جی مفتی ہیں دو, ایک مفتی عبد الاول صاحب ہے اور ایک مفتی عبد المنان صاحب ہیں, یہ دو مفتیان ہیں, باقی تو اور کرن محبوب صاحب ہے, فلاں ہے, کا سارا بتلایا. انہوں نے کہا نہیں ان کے پاس لے کے چلو مفتیوں کے پاس. مختصر ایسے کہ سعید صاحب نے علمی باتیں کی وہاں پہ جا کے ان سے. پہلے تو جمعے کا دن تھا, بلال کو نہیں کہاں پہ مفتی صاحب کی مسجد تھی, جب ان کے جا کے ملے تو پہلے تو انہوں نے بڑی پکڑائی نہ دی انہوں نے, اور جب انہوں نے باتیں کی کہ جی ہم آئے ہیں آپ کے پاس اپنی اصلاح کے لیے, اگر آپ ہماری رہنمائی نہیں فرمائیں گے تو روز محشر ہم آپ کو آگے کر دیں گے اللہ کے کہ یا اللہ ہم تو جاہل و مطلق تھے, یہ مفتیان جو ہیں یہ لگے ہوئے تھے تو ہم ان کو دیکھ کے لگے رہے. پھر ان کو تھوڑی سی انہوں نے کہا جی پھر ایسا ہے کہ آج جمعہ پڑھیں آپ میرے پاس اور کل جمعہ پڑھیں میرے پاس, اور جمعہ پڑھنے کے بعد میرے پاس کچھ شاگرد آتے ہیں, میں ان کو فارغ کر دوں گا, پھر بات ہوگی تفصیل سے آپ کی. جمعہ ہم نے وہیں پڑھا, کھانا بھی نہیں پہ کھایا. آپ جناب علی جب سعید صاحب نے ان سے باتیں کی نا تو خدا شاید ان کے لفظ ہے, میں نے مرشد آباد میں بھی سنائے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ حضرت سنیں میری بات, میں جو لگا ہوا ہوں اور مفتی عبد المنان صاحب جو لگے ہوئے ہیں, ہم صرف اصلاح کے لیے لگے ہوئے ہیں. ہمیں مشائخ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان کی اصلاح کریں, اس جماعت کی اصلاح کے لیے لگیں, ساتھیوں کی اصلاح کریں, قلبی طور پہ توجہ دیں ان کو. بیڑا غرق ہو گیا ہے جماعت کا. ہم نے کہا جی اب آپ نے کی نا بات, ہم تو خود اپنا بھی بیڑا غرق ہوا ہے, تو اس تلاش میں نکلے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی بڑے گندگی سے نکلے تھے, اللہ نے ایمان دیا تھا وہ بھی گیا ہاتھ سے. اچھا اس میں بتلاؤں کہ میں 6 ماہ کے بعد جب پتا سعید صاحب کے آنے سے پہلے میں جب بھی یہ پرانے ساتھی ادھر بیٹھے میں گواہ ہیں, اجتماع ہوتا تھا, حضرت جی بیگ صاحب شاہ صاحب تشریف لاتے تھے اور میں آ جاتا تھا, کچی مسجد میں آ جاتا تھا. آنے کے بعد میں ذکر فکر بھی شریک ہو جاتا تھا, لیکن حقیقت بات ہے کہ مجھے اچھا نہیں تھا سمجھا جاتا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ نہ جاسوسی کرنے آتا ہے اس طرف. اور میرے تک پہنچی بھی بات, میں قسمیں کھاؤں, ساتھی جو تھے دوست محبت رکھنے والے ان کو کہوں کہ نہیں قسم خدا کی میں تو خود میرا بیڑا غرق ہو گیا ہے, میں تو آیا ہوں اپنی اصلاح کے لیے, میں بھٹک رہا ہوں, میری مدد کرو سارے جنے. خیر یہ ہوتا رہا, وقت گزرتا گیا. جب مفتی صاحب نے کہا تو سعید صاحب یہاں سے گئے اور مجھے کہتے ہیں کہ سعید صاحب بالکل آنکھیں بند کر کے چپ کر کے چلے جاؤ اور حضرت جی کی جوتیوں میں بیٹھ جاؤ جا کے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر پھر شیطان نے جو کام دکھائے تھے
یقین مانے، اب میں بات لمبی نہ ہو جائے اللہ کرے، اس قدر ان ساتھیوں کی انویسٹمنٹ میرے پاس، ایسا میں ڈرا ہوں اس وقت سے کہ اس کے بعد میرے کو آنے کے بعد، جماعت میں آنے کے بعد بڑے برہان آئے، بڑے ساتھیوں نے میرے کو آ کے باقاعدہ طور پہ ریکویسٹیں کی کہ اپنے کاروبار میں ہمارے پاس خدا رسول کا واسطہ ہے، میں ٹھیک چٹنی روٹی سے کھا لیں گے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی۔ اس وقت میری رکاوٹ یہ بن گئی بہت بڑی کہ اچھی خاصی رقم اس وقت، جس میں کرنل محبوب صاحب کے بھی تھے پیسے میرے پاس لگے ہوئے، ادھر ہی بلال کیا نام ہے یہ کلونی کا، ماڈل کلونی میں ایک شبیر صاحب ہوتے تھے، چودھری تھے وہ بھی، ان کی رقم، ایک کوکب صاحب تھے ASF کے، ان کی رقم، کاروبار چل رہا ہے اور جناب علی مصیبت۔ اب یہ میں پریشان کہ کیا کروں، خیر اللہ نے میری مدد کی، میں نے اپنا گھر بیچ کے اور اس کے بعد ان کی رقمیں دی پہلے، میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں تو کہیں ہماری رقم لے کے باہر گیا، ساری ان کی رقمیں اتاری، کسی کو موقع نہ ملا، اور میں جناب جا کے تو کمانڈر اختر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو وہی کے رحمت فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کے پاس گیا اور جا کے میں نے اپنا کھول کے رکھ دیا کہ میں آ گیا ہوں، اب میری مدد فرمائے اور میرے لیے درخواست کریں۔ انہوں نے جناب بڑی شفقت فرمائی، محبت فرمائی اور کہا کہ آپ ایک خط لکھ دیں حضرت جی شاہ صاحب کو بھی اور حضرت جی بیگ صاحب کو بھی، اور بس آپ آتے رہے، ذکر کرتے رہے، ہم تو خود حیران تھے کہ آپ کو ہو کیا۔ میں نے کہا جی بس چکر آ گیا، دھوکہ دے دیا ابلیس نے بڑا، بہت بڑا۔ خط لکھ دیا حضرت جی کو، حضرت شاہ صاحب کو خط لکھ دیا، اور اس کے بعد کوئی 2-2.5 مہینے کے بعد اجتماع ہو رہا تھا کراچی کا، تو اکابری سارے تشریف لا رہے تھے۔ حضرت یہ میں ذکر نہیں نہ چھوڑتا، ماری کو جا رہے ہیں، بابا جی کو لیا ہوا اسی طریقے سے جناب علی، اور جوڑیا بازار لے کے بابا جی کو جا رہے ہیں ذکر کے لیے، اور وہ ماری پور کی جو مسجد چھوٹی سی روڈ کے اوپر ہی وہاں پہ ہوتا تھا ذکر، وہاں پہ بابا جی کو لے کے جا رہے ہیں، حضرت کمانڈر صاحب کے گھر لے کے جا رہے ہیں، بڑا جناب ذکر کے اندر میں نے پھر خوب کوئی ذکر نہیں چھوڑا، اپنی طرف سے اپنی میں تیاری کر رہا تھا، مجھے کیا پتا کہ کیا ہو جانا میرے ساتھ۔ لو جناب میں بڑی خوشی انتظار کے حضرت جی تشریف لے آئے، یہ شارٹ میں کر رہا ہوں، جماعت آ گئی، حضرت جی آ گئے، ہم نے رات کو ان کو ریسیو کیا، ریسیو کرنے کے بعد مسجد میں لے گئے، کچی مسجد میں، اب جناب اپنا حضرت جی کھانا شانا کھایا، فارغ ہوئے، نماز عشاء کی پڑھنی تھی وہ پڑھ کے اپنے کمرے میں آئے۔ اب میں بیٹھا ہوا تھا بڑا پر امید ہو کے کہ جی اللہ نے کرم کر دیا میرے پاس آئے کمانڈر اختر صاحب اور میرے پاس بیٹھ کے اور مجھے کہتے ہیں آپ کے لیے خبر اچھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ رحم کرے، کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے حکم ملا کہ آپ ذہن کو کوئی ہاتھ سے چلا جائے۔ میں نے کہا حضرت جی نے فرمایا؟ کہہ لگے بالکل، انہوں نے فرمایا کہ یہاں اس کو ذہن کو کہ یہاں سے چلا جائے۔ اب میں نے سوچا کچھ ایسا تو بزرگوں کی جوتیوں میں رہ کے کچھ ادب آ ہی گیا ہوا تھا، پتہ ہی تھا۔ اب میں نے کہا کہ اگر تو کہا ہے چلا جاؤ چلے جاؤ تو دروازہ بھی بند ہو گیا، حضرت جی کا آرام فرمانے لگے، اور میرے کو کہا کہ جی چلے جائے، تو میں نے سوچا کہ اگر میں نہیں جاتا ہوں کسی کونے خطرے میں بھی میں بیٹھ گیا، نہیں گیا تو بے ادبی میں آ جائے گا، خوشی پہ میرا بیڑا غرقی ہو جائے۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، بس میں حکم کی تعمیل کروں گا۔ میں چپ کر کے نکلا، وہ کچی مسجد ڈیفینس والی وہاں پہ تھا کیا، باہر نکلا، باہر نکل کے گاڑی میں بیٹھ گیا نہیں۔ میں نے کہا میں جاؤں گا، وہ کوئی رستہ نظر آئے تو میں جاؤں گا، کوئی مجھے تو اندھیرا آ گیا آنکھوں کے اندر، میں قسم خدا کی پسینے چھٹ گئے مجھے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں تو کہیں کا نہیں رہا۔ میرے کو اگر قبول نہ انہوں نے کیا جماعت میں تو میرا تو ستیہ ناس، بیڑا غرق۔ میں نے عہد کر کے نا گاڑی میں بیٹھ گیا، اور آپ یقین مانے تہجد تک میں روتا رہا گاڑی میں بیٹھ کے، اور اللہ کے آگے التجائیں کرتا رہا کہ یا اللہ تو دلوں سے واقف ہے، میں تو آیا اسی لیے، میرے میں پہلے بھی اللہ تو نے اتنا بڑا احسان کیا، اور اب اگر تو احسان نہیں فرمائے گا تو تمہارا تو بیڑا غرق ہو گیا، تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، نقصان اٹھا لیا بڑا بہت بڑا۔ تہجد کے وقت تک میں جناب علی یہ سوچتا رہا کہ اب میں نکل تو آیا، حکم کی تعمیل بھی کر لی، حضرت نے کہا چلا جائے یہاں سے، تو میں چلا بھی گیا۔ اب نماز کے لیے تو مجھے منع نہیں کریں گے، میں تہجد بھی ڈر کے مارے نہیں پڑھنے گیا۔ میں نے کہا نہ، ایسا نہ ہو کہ کوئی ساتھی دے شکایت کر دے جا کے کہ یہ پھر آیا ہوا ہے، تو وہ سمجھے پتہ نہیں کیے ہی نہیں۔
تو دل میں آ نہ جائے. میں چپ کر کے بیٹھا رہا, گاڑی میں انتظار کرتا رہا. فجر ہوئی. فجر کے وقت میں نے کہا کہ میرے دل میں آئی, میں نے کہا کہ اب نماز کے لیے تو نہیں نا مجھے کہیں گے کہ جی چلا جا. میں فجر کے لیے آ گیا, لیکن ڈرتے ڈرتے وہ پیچھے پلر کے پاس میں نماز پڑھی. نماز پڑھ کے چھپ کے بیٹھا رہا. قد بھی لمبا تھا کہ کوئی دیکھے بھی نہ. ساتھیوں کو پتا تھا کہ میں بیٹھا ہوں کونے کے اوپر. اب نماز ختم ہوئی, اس کے بعد اشراق کے نوافل پڑھے. حضرت جی نے اکابرین حضرت شاہ صاحب بھی تھے, حضرت مولانا عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, حضرت بابا جی قادر بخش صاحب بھی رحمۃ اللہ علیہ تھے. سب اکابرین بھی موجود تھے بیٹھے کمرے میں. آگے جب وہ تو اب میں نے جب موقع دیکھا, جیسے ہی وہ کمرے میں آئے, حضرت جی بیگ صاحب, حضرت جی شاہ صاحب اور اکابرین کمرے میں پہنچے, اور میں جناب نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, تو سیدھا کمرے کے اندر. حضرت نے مجھے ایسے دیکھا, میں نہ پیروں میں گر گیا. اب پیروں میں گرا تو حضرت جی مجھے ڈانٹ رہے ہیں کہ میں کیوں آئے ہو تم. میں نے کہا جی میں جاؤں گا, میں تو جانے نہیں. اور یہ لفظ, یہ ساتھی پرانے آج جو بیٹھے ہوئے تھے پیچھے, یہ بھی رو رہے تھے اور میں بھی زاروں کے ساتھ رو رہا تھا. اور میں نے کہا کہ حضرت میں جاؤں کہاں, میں تو پھر یہیں پہ مر جاؤں گا, سر پھوڑ لوں گا اپنا, اور میں یہیں پہ آپ کے جوتیوں میں مروں گا. میں باہر مجھے نظر ہی دے رہا ہے تو میں جاؤں کہاں. میں نے جو آیا میرے درخواستیں پیش کی, تو حضرت جی نے کہا دیکھتے رہے, پھر مجھے یاد دہانیاں کرائی. انہوں نے کہا آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو خط لکھا تھا, اور آپ کو یاد ہے کہ کراچی آ کے میں آپ کے ساتھ جو ہے میں اپنے جایا کرتا تھا, آپ کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے میں جایا, اتنی آپ سے دوستی تھی, اور آپ کو میری بات کا بھی کوئی اثر نہ ہوا. اور پھر بابا جی نے بھی آپ کو خط لکھا, بالکل لکھا. بابا جی نے ایک چھوٹا سا وہ بھی لکھا کہ جو ہمارے پاس آئے اس کو ہم مرحبا کہتے ہیں, اور جو بھاگ جائے اس کے لیے فی امان اللہ. آج بھی لکھا ہوا میرے پاس پڑا. تو تمہیں اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا. میں نے کہا جی مجھے تو اب معاف کر دو, بس میں اب آ گیا ہوں. رو رو کے برا حال, پیچھے ساتھی بھی رو رہے ہیں قسم خدا کی, اور میں بھی رو رو کے. اب وہ جناب علی اللہ پاک نے کرم کیا کہ وہ شفقت ہوئی, فرمائی. حضرت جی بیگ صاحب نے مجھے جناب سینے سے لگا لیا. جیسے ہی سینے سے لگایا تو میں بچوں کی طرح بلبلا کے رویا, اور اس کے بعد وہ شفقت فرمائی کہ میں قسم کھانے کو تیار ہوں. جیسے ہی مجھے سینے سے لگایا تو مجھے ایسے لگا کہ اللہ پاک نے میرے پہ کرم کر دیا ہے, اور پھر میری خوشی کا کوئی مقام نہیں تھا. ساری رات کا میں جاگا ہوا. اور اس کے بعد جو شفقت فرمائی, پھر سب سے کہا ملو, سب سے ملو. بابا جی سے ملوایا, حضرت مولانا عبد الغفور صاحب سے ملوایا, حضرت شاہ صاحب سے ملوایا, پھر باتیں ہوئی, پھر بے پناہ, پھر کمانڈر صاحب کو کہا زہید صاحب کو ناشتہ کراؤ. اور ناشتے کے بعد پھر میں نے فرمایا کہ آپ نے جانا ہے یا ادھر ہی. میں نے کہا نہیں جی میں ادھر ہی ہوں. تو فرمایا کہ پھر آپ نے کمانڈر صاحب کو فرمایا کہ پھر ان کو مولانا غفور صاحب کوئٹے سے آئے ہیں, جماعت 8-10 کی, میرے پاس کیری ڈبا ہوتا تھا, تو ان کو منوڑی کی سیر کرا کے لانی ہے سمندر کی. یہ بھی میری ڈیوٹی لگی. الحمدللہ خوشی کے مارے میں پاگل. تو بعد میں آپ یقین مانے, حضرت جی نے مجھے کہا کہ دیکھو آپ کو دھوکہ لگا تھا, اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کشف خطرناک ہوتا ہے. آپ کو دھوکہ لگا تھا. ابلیس جو ہے یہ مسجد نبوی بنانے کی اس میں طاقت ہے, یہ بنا لیتا ہے. کشف کے اندر مسجد نبوی کا خاکہ بنا کے پیش کر دیتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ نہیں بنا سکتا. آپ کو وہ مسجد نبوی نظر آتی رہے, اس میں وہ نظر آتے رہے, تو آپ نے یہ میں نے کہا جی ایسا ہی ہوا, بالکل میرا ستیہ ناسی بیڑا کرے. تو میرے بھائیوں, اللہ پاک آپ کی سلامتی رکھے, جماعت میں جوڑے رکھے. کشف خطرناک ہے وہ دن. اور پھر بعد کا دن ایسا گھبراتے ہیں ہم, کشف کی بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ نہ بھائی یہ بڑا خطرناک ہے, شیطان اچک کے لے جاتا ہے, اپنی روشنیاں ڈالتا ہے, اپنا ڈال کے بڑے بڑوں کو جماعت کے اندر جتنے اکابر پرانے ساتھیوں سے پوچھ لے, نئے ساتھی, کہ جتنے بھی بیڑا گرک ہوا, ستیاناش ہوا, کشف والوں کا ہوا. جن کو کشف نہیں تھا اللہ جانتا ان کا کخ بھی نہیں بگڑا, وہ لگے رہے چپ کر کے. تو ایک تو یہ واقعہ اصلاح کے لیے کہ اس کی طلب نہ رکھیں. کوئی دعویٰ کرتا ہے, ٹیلی فون پہ نظر آتا ہے, موبائل پہ نظر آتا ہے, فیس بک میں نظر آتا ہے, سوشل میڈیا پہ کوئی دعویٰ کر رہا ہے جی کہ نظر قطعاً نہیں, کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے. بھائی چھوٹی سی بات آپ کو ایک بتلائے, دیکھیں یہ اللہ کی کام ہے, جتنا چاہیں وہ بتلا دیں, جتنی چاہیں استطاعت دے دے. شیخ کی نظر ہوگی تو الحمدللہ اس کو کچھ نظر آ جائے گا, لیکن اتنا ہی آگا جتنا شیخ کو منظور ہوگا, جتنی توجہ ہوگی یا جتنی اللہ کو منظور ہوگی. یہ صاحب کشف میں کوئی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جس وقت چاہے آنکھیں بند کرے تو سارا کچھ دیکھ لے. انوارات کا نظر آ جانا اور بات ہے, باقی چیزوں کا
تو اس لیے اس کی طلب نہ کریں مہربانی. یہ نقصان دہ ہے, خطرناک ہے ہماری جماعت کے اندر. اب میں بتلاتا ہوں کہ چھوٹا سا واقعہ سنا کے 5 منٹ اور لوں گا. حضرت جی بیگ صاحب نے بڑا عبرت آموز سبق آموز واقعہ مرشد آباد میں سنایا تھا کہ ایک پیر صاحب تھے, ان کے ایک شاگرد تھے, بہت سارے شاگرد تھے, تو ایک یہ قریبی شاگرد تھا, بڑا قریب رہنے والا, تو یہ بڑی ان سے درخواست کیا کرتا تھا کہ حضرت میرے پہ کوئی توجہ فرمائے, مجھے بھی کوئی ایسا علم عطا کر دیں, علم لدنی عطا فرما دیں کہ میرے کو بھی کچھ نظر آئے, میں بھی کچھ حاصل کر لوں, آپ مہربانی کریں. تو وہ منع کرتے تھے. اور شیخ بھی جو ہے, اپنے پیر و مرشد بھی جو ہے, وہ استعداد کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے استعداد, اگر نہیں ہے تو اس چیز سے دور رکھتے ہیں کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, وہ اس کے قریب بھی نہیں آنے دیتے. ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں, اللہ پاک ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. تو وہ جناب آخر وہ پیر صاحب نے ان کو کچھ علم سکھا دیا اور کہا دیکھو تم میں استعداد نہیں ہے, کوشش کرنا بچ کے رہنا, تمہاری ضد پہ آ کے میں نے تمہیں سکھا دیا ہے تو بس بچ کے رہنا, اس سے یہ ہے چیز بڑی آپ کے لیے نہیں ہے, آپ میں استعداد نہیں ہے, آپ کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے. بہرحال وہ سیکھ گیا. سیکھنے کے بعد اس نے کیا کیا, وہ جناب اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا, تو بیٹھے ہوئے اس نے دیکھا, اس نے رکھا ہوا تھا ایک کتا اور ایک بلی, ایک کتا ایک بلی. اب اس نے وہ جناب وہی جو سکھایا تھا استادوں نے, وہ پڑھا, پڑھنے کے بعد دیکھا تو ان کی باتیں سنی. اب وہ جو بلی ہے کتے کو کہتی ہے کہ دیکھ بات سن, میں بھوکی رہتی ہوں, مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا, تو باہر گھومتا رہتا ہے, کھا پی کے آ جاتا ہے, تو میرے لیے بھی کچھ لے آیا تھا. اب یہ سن رہا ہے, بڑا خوش ہوئی, یہ استاد کہہ رہے تھے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے, تو یہ تو واجب ہے, میں نے باتیں سن لی کتے بلی کی. اب کتا اس کو کہتا ہے بلی کو کہ تو فکر نہ کر, کل اس کا بیل مرے گا, ایک بیل مرے گا, تو بھی رج لے کھائیو, میں بھی کھاؤں گا. جب بیل کا سنا اس نے تو یہ چونکا. اب جناب صبح ہی صبح اٹھ کے جا کے بیل بیچ آیا, بیل بیچ کے آ گیا. اب بیچ کے آیا تو وہ واقعی بیل جو ہے اس کی آئی ہوئی وہ بیل مر گیا. مرنے کے بعد اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ بیمار بیل, اس نے کہا نہیں, بیل میرے پاس وہ بالکل صحیح چھوڑ کے گیا تھا, بیچ کے گیا تھا, کھا رہا تھا, پی رہا تھا, کوئی اس کو تکلیف نہیں تھی, میری قسمت. اسی طریقے سے شاید کا تو دوسرا دن دیکھا تو وہ پھر بیل کا بولا, وہ 3 بیل تھے میرے کا, تینوں مر گئے. یہ جا کے بیچ آیا اور بڑا خوش کہ ہمارے استاد تو منع کرتے تھے, لیکن یہ آج اگر مجھے نہ سمجھ آتی تو میرے تو بیل مر گیا ہوتا, میں تو بیچ آیا, پیسے کما لیے. اب جناب وہ بلی کتے کو کہتی ہے کہ یہ بڑا چلاک ہے, یہ دیکھ جا کے اس کو بیچ آتا ہے, تینوں بیچ آیا ہے, تو ہم تو پھر وہی ہے, ہمارا تو پیٹ ابھی بھی نہیں بھرا. اس نے کہا فکر نہ کر, کل اس کا بیٹا مرے گا, ایک ہی بیٹا تھا اکلوتا. اب وہ ایک طرف بات ہے, کتا بلی کو کہتا ہے کہ فکر نہ کر, کل اس کا بیٹا ہے جوان, وہ مرے گا, لوگ اکٹھے ہوں گے, مہمان آئیں گے, کھانے پکیں گے, تو بھی پیٹ بھر کے کھائیو تو میں بھی کھاؤں گا. اب جب جناب علی دیکھا بیٹے کا معاملہ آیا, بیٹا کا بیچ کے آئے. اب بھاگا پیروں مرشد کو ڈھونڈنے کے لیے. وہ پھر بات کی بات ہے, لمبی ہے, حضرت نے سنائی تھی, لیکن انہوں نے یہی کہا ان کے استادوں نے کہ میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ تیرے میں استعداد نہیں ہے, تو نے یہ زبردستی چیز حاصل کی, اور تیرے کو نہ پتا ہوتا, تو نہ دیکھ رہا ہوتا, ہونی آئی ہوئی تھی, اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تھی, تیرا ایک بیل مر جاتا, تیری مصیبتیں ٹل جاتی. تجھے پتا چل گیا بیچ آیا, دوسرا بھی بیچ آیا, تو ہونی تو آنی تھی, مصیبت تو آئی ہوئی تھی, آفت تو آئی ہوئی تھی اوپر سے, وہ بھی تیرے بیٹے پہ اتری, تو بیٹا مر گیا. اس لیے یہ حضرت جی نے بڑی سبق آموز ہے. ساتھیوں کو یاد ہے سنائی تھی ساتھیوں نے مرشد آباد میں, کوئی طلب نہ کرو, خدا کے واسطے یقین رکھو, جیسے میں نے ابھی قسم کھا کے بتلایا, یہ کم ہے انعام, وہ سینے روشن ہو رہے ہیں, بھر رہے ہیں, آگے استعداد ہے, جتنی جتنی کسی میں وہ لے کے جا رہا ہے, اور اس کو پھر مضبوطی سے حاصل کر کے اس کو پھر حفاظت بھی کرو اس چیز کی. تو ہماری جماعت میں اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے یہ نہیں کہ میرے پیر و مرشد ہے کہ میں ان کی تعریفیں, ہر ساتھی جو ان سے جان قربان ہے اس پہ, اس وقت روح زمین کے اوپر زندہ ہستیوں میں کوئی ہستی ہے پائے گی تو وہ حضرت بیگ صاحب دعوت و برکات ہوں. پہلے ہم نام اوروں کے بھی لیا کرتے تھے, ڈھونڈ لیں پوری دنیا میں, اللہ پاک کے بے پناہ انعام ہے. ان کو پکڑ لو, ان کا دامن پکڑ کے رکھو, ان کی جوتیوں میں بیٹھے رہو, جو ہمیں نصیب ہو گیا اس کے شکر ادا کرو.
دو نفل پڑھو جب موقع مل جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. اور کشف وغیرہ کی کوئی طلب نہ کرو. جس کو ہو جاتا ہے وہ خاموش رہے, استادوں سے بات کرے, اس کے اظہار نہ کرے, نقصان دہ ہیں. بابا جی فرما گئے ہیں صوفی کے لیے 3 چیزیں زہر قاتل ہیں: کشف و کرامات, سیر طبقات, رجوع مخلوقات. یہ مخلوقات آ کے بیٹھ جائے نا بہت ساری, آ گئے تو بندہ باتیں شروع کر دے سنانی, تو بڑا شیطان تو بڑی تیری دیکھ سن رہے ہیں تو سنا. یہ بھی ایک خطرناک کام ہے. کشف و کرامات خطرناک کام ہے, اچک کے لے جاتا ہے. سینکڑوں مثالیں ہیں, میں تو وقت نہیں ہے, میں آپ کو مختصر سی سنائی ہے. آپ مہربانی اس کو پلے باندھ لو اور ادھر ادھر مت جانا. کوئی دعویٰ کر دے آپ خوش قسمت ہو, میں خوش قسمت ہوں کہ حضرت جی کی جوتیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جماعت کی جوتیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی محبوب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب جماعت ہے. ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں. لگے رہو چپ کر کے اللہ اللہ کرتے رہو, آنکھیں باندھو, یہ سب کشف ہو جائے گا. بند ہوتے ساری بابا جی فرماتے سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے اس کی طلب نہ کرو, نقصان دہ ہے. اور اللہ اللہ کرتے رہو, صبح شام کا ذکر کثرت سے کرو. آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات جو سی آپ کو تہجد میں بھی اٹھنا نصیب ہوگا. اور میں اجازت چاہتا ہوں, اب اس کے بعد کوئی بات غلط کہتی ہو, کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہو, میں اس کی معافی چاہتا ہوں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے بڑی تفصیل سے بات بتا دی, امید ہے آپ سب کو, ہم سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں جب بھی کوئی ایسی بات ہوئی, حضرت نے یہی فرمایا کہ محمود ہے, مطلوب نہیں. مطلب آپ کی چیز اچھی ہے لیکن اس کی خواہش نہیں کرنی چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی سمجھ لیں کہ آپ کا بچہ چھوٹا آپ کے بٹوے سے 5000 کا نوٹ نکال لے اور آپ اس کو 10 روپے کی ٹافی دے کے 5000 کا نوٹ واپس لے لیں. محبت الہیہ کا رستہ ہے, اس پہ سالک چلا جا رہا ہے, اس کو اس رستے سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ساری چیزیں آس پاس موجود ہیں. آپ ان سب سے صرف نظر کریں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑے کہیں کو بہت جانیے گا. ذکر کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہم نقشبندیہ طریقے سے ذکر کرتے ہیں, اس کو پاس انفاس کہا جاتا ہے. اس میں سانس جب اندر جاتا ہے تو اللہ, باہر آئے تو ہو. بائیں پستان سے 2 انگل نیچے لطیفہ قلب ہے. جو حضرات پہلی دفعہ آئیں, دوسری دفعہ آئیں, وہ قلب کے اوپر دھیان رکھیں. اور ذکر اس طرح ہوگا. اس میں لائٹ بند ہوگی, زبان تالو سے لگی ہوئی ہوگی. سانس, خیال اور بدن کی حرکت, گردن اور کندھوں کی حرکت کے ساتھ یہ ذکر کیا جائے گا. اور اس کے بعد حضرت لطائف بدلواتے رہیں گے. دائیں قلب کے سامنے بالکل روح ہے, پھر قلب سے اوپر سری ہے, پھر اس طرف خفی ہے, پھر 5واں لطیفہ اخفا, نفس, سلطان الاسکار. پھر حضرت فرمائیں گے رک جائیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ سانس تیزی سے نہیں لینا, قدرتی طور سے لینا ہے, اور مراقبے میں بھی یہی خیال کر کے بیٹھنا ہے. جزاک اللہ.